ابھی کچھ دیر پہلے اسد صاحب کا استقبال ایک بہت بڑے پھولوں کے ہار سے کرین کے ذریعے کیا گیا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں شیر آیا ہے، واقعے میں آیا ہے شیر۔ آپ لوگ ابھی چھوٹے شیر کو بھی سن لو تھوڑا سا۔ کرین کے ذریعے اسد الدین اویسی صاحب کا پھولوں سے استقبال کیا گیا، جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ جتنے بھی نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان کے سینے میں جھانک کر دیکھو تو صرف ایک ہی تصویر نظر آئے گی، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر۔ یہ اتنا سارا جوش، اتنا سارا جنون، آپ لوگوں کی دیوانگی دیکھ کر ایک بات تو طے ہے کہ آج لاتور کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھے گی، سب جگنو ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور شڈینتر یہ رچا جائے گا کہ اس سورج کو کیسے ہٹایا جائے۔ اب نہیں ہٹتا انشاءاللہ۔ دوستوں، آپ لوگوں کی محبت، جوش، جذبہ دیکھ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل اورنگ آباد شہر کے اندر شیو سینا ایک بہت بڑی سبھا وہاں پر لینے جا رہے ہیں، جس میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے صاحب آ رہے ہیں، اور وہ سبھا کو کامیاب بنانے کے لیے کسی کو 50 گاڑی بھر کر لانے کے لیے کہا گیا ہے، کسی کو 100 گاڑی بھر کر لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھیڑ کو اکٹھا کرنا ہے تو گاڑیاں لاؤ، گاڑیوں میں بھر کر لاؤ، اور ایک یہ دیوانوں کی فوج دیکھ لو۔ اگر آج اس ملک کے اندر اگر کوئی ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا نیتا ہے جس کو صرف دیکھنے کے لیے، جس کو صرف سننے کے لیے 200 کلومیٹر سے موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر کے آنے والے یہ نوجوان لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم آج جب ناندیڑ سے نکلے تو کتنے سارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے اوپر آج لاتور کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ یہ سوچ رہے نہیں تھے کہ کتنی دھوپ ہے، کتنی دور مجھے جانا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، اور یقین مانیے یہی آپ کا جوش اور جذبہ ہے جو ہم جیسوں کو ہمت دیتا ہے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑنے کے لیے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ اکیلا تھا، اب 2 ہو گئے، اور اس سے زیادہ تکلیف یہ بھی ہوتی ہے، یہ بولتے تو ہے، اب یہ دوسرا آیا تو یہ بھی بہت بولتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آج لاتور کے اندر اتنے سالوں کے بعد ہم آئے ہیں، وہی جذبہ، وہی محبت دیکھنے کو مل رہی۔ محمد علی صاحب کو ہم نے یہاں کی ذمہ داری دیے ہے۔ میں محمد علی صاحب کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام ہے، ان کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے تو جتنے ہمارے پرانے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، سب کو ساتھ میں لے کر چلو اور مجلس کو مضبوط کرنے کا کام کرو۔ آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر ایک طاقت بننے کی ضرورت ہے۔ جیسا معین صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہمارے خلاف، اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف، مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہر روز تو کوئی بولتا تھا، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
कि गुस्ताखी के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो समझ रहे कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उस नुपुर नाम की महिला के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हम असद साहब से कहना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो टेलीविजन चैनल वाले दिन दिन भर भोंकने का जो काम करते हैं, इन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। ये हमें तय करना है। मुंह खोले, जबान खोले कि सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहे। ये मुल्क की खूबसूरती है। मैं तमाम पुलिस वालों को यह बताना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अपना जहन सिर्फ टेलीविजन के हिसाब से मत बनाइए। ये वो जमात है जो इस मुल्क पे कभी वक्त आया तो सबसे पहले अपना सीना तान कर अगर कोई खड़े रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज हमें किस नजरिए से देखा जा रहा, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे, जाति जाति धर्म मजहब के अंदर बांटने का काम कर रहे। लेकिन उनको भी सुन लेना चाहिए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये मुल्क इंशाअल्लाह हमेशा एक ताकतवर मुल्क, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई बनकर ही रहेंगे। वो पहले का दौर गया जब कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, जब राष्ट्रवादी का लीडर हुआ करता था, वो बोलते थे और ये सुनते थे। वो दौर गया। अब दौर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। अब अगर तुम बोलेंगे, अब अगर तुम बोलेंगे तो तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। इस मुल्क के ऊपर जितना इख्तियार, जितना अधिकार दूसरे जाति धर्म और मजहब के लोगों को है, उतना ही अधिकार, उतना ही इख्तियार हमारा भी है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता था कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक अकेला एमपी है, तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये अकेला है और अकेला ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असद भाई के पीछे मैं भी जाकर बैठता हूं। और कई बार आपने देखा होगा जब असद साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं और सामने से कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता चल बैठ बे बैठ। यही तकलीफ सताती है। और मैं उनको ये कहता हूं कि हम तो सिर्फ दो है, और उनको याद दिलाता हूं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाता हूं कि हो सकता है आगे चल के हमारी भी हुकूमत आ जाए इस मुल्क के अंदर। तो मुझसे पूछते हैं कैसे आएगी। मैं उनको बताता हूं, आज से 25 साल पहले
भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुल्क में, पूरे देश में कितने एमपीज थे? अब 300 हो गए। हम कितने हैं? आगे चल के बन सकती है। हौसले बुलंद रखना चाहिए सिर्फ। इंशाअल्लाह ये मुमकिन हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम और मैं होम मिनिस्ट्री लेके आया तो खूब पुलिस वाले भी खुश हो गए, चलो होम मिनिस्ट्री के सामने खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि आज आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है इंशाअल्लाह, लेकिन चूंकि अब हम आए हैं, आपको ये वादा करके जाते हैं कि बहुत जल्द दोबारा हम आएंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे और जो अभी बच गया है टू बी कंटिन्यूड बोलकर आगे, अभी सिर्फ छोटे छोटे गोलियां चलाए हैं, आगे AK-47 लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके बाद 4 बजे से जिनकी राह हम देख रहे हैं, हमारे कल्बो जिगर में जिनकी बसी है चाहत, झुकाना पाया जिसे जमाना ये हुकूमत, मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नारे तकबीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा और शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जनाब मोहम्मद अली साहब, सदर लातूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शफीक एडवोकेट शफीक साहब, उदगीर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शेख अकील साहब, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला या चंद महीने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम मुकामात पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बल्दिया के इंतखाबात होंगे और आवाम के दरमियान में जाकर
ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور ضلع لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی، وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رکن بلدیہ منعقد کرے گا، منتخب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔
بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے. یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے. یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے. آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے. اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹوں سے کبھی ہوگا. میری اس بات کو یاد رکھ لو. میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے. تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی. آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے. آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا، اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں. ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ سعد الدین اویسی صاحب، جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ خبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے. اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی. میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا مودی کو ہی صرف. میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں مودی کا موتیا اتر چکا ہے، تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے.
مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا۔ ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ، مگر یہاں پر نہیں، یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے۔ مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی، جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے، اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے، تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں۔ مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں۔ مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے، ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے۔ میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں۔ کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں، تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو۔ وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے، اب ڈرانے والے یاد رکھو
تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے. میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں. دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے. وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا. 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے. اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو. موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی. وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے. میں نے اپنی کوکھ کو جاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی. ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کہ آپ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں. ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے. اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا.
میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا۔ ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے، پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا، تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے۔ تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
जो लोग आकर तुमसे कहेंगे सेक्युलरिज्म है, कहां का सेक्युलरिज्म है बताओ। जो संविधान में सेक्युलरिज्म मैं उसको मानता हूं, जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं उस पर थूकता हूं। ये सियासी सेक्युलरिज्म क्या है सुनो आप। मध्य प्रदेश में एक हमारे जैन तबके के, जैन बिरादरी के एक ज़ईफ आदमी को एक बीजेपी के कॉरपोरेटर के हस्बैंड ने, शौहर ने खूब पीटा, थप्पड़ मारा, वीडियो निकाला और क्या कह रहा था, बोल क्या तू मुसलमान है। 4 थप्पड़ मारता, बोल क्या तू मुसलमान है। वो बेचारा ज़ईफ बूढ़ा बोल अरे नहीं नहीं तो नहीं तू मुसलमान है। इतना मारा कि वो मर गया। अब आप बोलो सेक्युलरिज्म है ये सेक्युलरिज्म है। मध्य प्रदेश में वसीम शेख हाथ कटे हुए हैं, बीजेपी की सरकार ने कहा कि पत्थर फेंकता है, दुकान को तोड़ दिए। ये सेक्युलरिज्म है। आप बताइए कौन सा सेक्युलरिज्म है ये। मेरे दलीलों का जवाब दो। जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, जो मुसलमानों की सियासी कुव्वत बनने की राहों पर कांटे डालते हैं, बताओ फिर ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको फैसला लेना है। आप एक अच्छा फैसला ले लीजिए, हालात तब्दील हो जाएंगे। और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं, जैसा कि अभी इम्तियाज जलील ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है और 2014 से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है। कभी इखलाक को, कभी पीलू को, कभी रकबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही। हमारी बच्ची हिजाब पहनती, इनके सीने में तकलीफ महसूस होती है। हलाल गोश्त हम और सब लोग खाते हैं, कहते हलाल गोश्त क्यों होना चाहिए। मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, आपको तकलीफ पहुंचती है। अब हद ये हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप तका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की, महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ, भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेक्युलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, हम प्यासे होंगे तो आकाफर हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे। जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी,
सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी। उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका के शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लाह अलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बकते हैं। मुसलमानों, याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत खैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा कहां है कैस? तो कहा गया रसूल अल्लाह जब से कुरान की आयत नाजिल हुई है वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कैस के लिए नहीं है, मेरे साहबी के लिए। इन्हें बुलाओ उनको और उनको खुशखबरी दो, वो जन्नत में जाएंगे। आवाज को बुलंद करने का हुक्म नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है। इमाम मालिक है, मदीने की मस्जिद नबवी है और हदीस बयान कर रहे इमाम मालिक, चेहरे का रंग बदला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इमाम मालिक का रंग बदल गया। लोगों ने, शागिर्दों ने पूछा इमाम पसीना जा रहा है, रंग बदल गया, उठो, क्या हुआ? इमाम मालिक बाद में बोलते हैं कि मुझे किसी बिच्छू ने डस रहा था। तो उनके शागिर्दों ने पूछा इमाम क्यों नहीं उठ गए? बोले हदीस बयान कर रहा था, आका की हदीस बयान कर रहा था। अदब का तकाजा था कि हदीस बयान करो, उठो ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाब शनाब बका गया। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा सल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया। 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी,
دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی. آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے، ان کی شان میں. تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے. بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے. پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے. ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں. جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض. نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی. یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا. حدیث میں آ رہا ہے، کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں. اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صدیق اکبر کھڑے رہتے اور بولتے کیسا تم نے کہا رسول اللہ؟ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں ہیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین. صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، ادب اور اخلاق کو ملوز رکھو. پڑھو، دین پڑھو، مسلمانوں دین پڑھو. کوئی اگر بولے گا رے بولا ایسا اس نے، تو آپ جب دین پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواس بکی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر، ہم نے آواز اٹھائی مگر 10 دن کے بعد 56 انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پردھان منتری 10 دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو، اس کو سسپینڈ کرو. اگر آج میں نریندر مودی کے بارے میں ان پارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بی جے پی والے ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو. آپ بتائیے 10 دن کے بعد مودی کو خیال آیا، ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں.
اور کب حرکت میں آتے ہیں؟ حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب قطر میں کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے، عرب امارات میں کچھ ہوتا ہے، بحرین میں کچھ ہوتا ہے، جب پردھان منتری بولتے ہیں اور یہ گڑبڑ ہو گئی رے باپ، اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو، تب پردھان منتری کو خیال آتا ہے مودی کو، ہو بہت بری طرح۔ آپ کو معلوم کہ 60-50% آئل وہاں سے آتا، 40% گیس قطر سے آتی، مطلب کون لو بول رہا آپ کو؟ آپ کو معلوم کہ بھارت کا 55% فارن ریمیٹنس یہاں سے آتا، یہاں سے آتا۔ 8 ملین لوگ یعنی 80 لاکھ لوگ بھارت کے وہاں کام کر رہے ہیں۔ دیش کے پردھان منتری کبھی سوچو آپ، اگر ان کو کچھ ہو جائے گا وہاں کے ملک میں، وہاں پر ان کی جان اور مال کو خطرہ پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا دیش کے پردھان منتری؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے پردھان منتری کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں پسند آتی، ان کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دکھائی دیتی، ان کو پیر اور اخلاق کی موت نظر نہیں آتی، وسیم شیخ کی دکان کی بربادی نظر نہیں آتی مودی کو، نریندر مودی کو دلی میں غریبوں کی دکانوں کو توڑنا نظر نہیں آتا، بھارت کے پردھان منتری کو ان کی پارٹی کا سپوکس پرسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نام شناخت بکتی ہیں، وہ مودی کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی تکلیف کو اگر مودی نہیں سمجھیں گے تو کس کی سمجھیں گے؟ تو نریندر مودی کو سمجھ میں آیا سعودی عرب میں کیا ہوگا، یو اے ای میں کیا ہوگا، ترکی میں کیا ہوگا، بحرین میں کیا ہوگا، عمان میں کیا ہوگا۔ یہاں کی ان کو تکلیف نظر آئی۔ افسوس بھارت کے وزیر اعظم، آپ تو بار بار بھارت کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر بھارت کی سرزمین پر بسنے والے غیور مسلمانوں کی تکلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میری پیڑا آپ کو نظر نہیں آئی۔ میں پکار کر کہہ رہا تھا بھارت کے وزیر اعظم ہیں آپ سب کے وزیر اعظم ہیں، میرے بھی ہیں اور سب کے ہیں، مگر آپ نے حرکت آئی تو ان ممالک کو دیکھ کر آئی، کتنی پوری دنیا میں بھارت کی بدنامگی ہو رہی ہے، اور کوئی سیکولر پارٹی کچھ نہیں بولتی ہے، سب کے منہ بند۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ہم مقابلہ کریں گے شیو سینا سے، کانگریس سے، راشٹروادی سے، ہم اپنا حق، سیاسی حق حاصل کریں گے۔ آج میڈیا نے پوچھا راجیہ سبھا کے الیکشن میں کیا ہوگا، آپ کے 2 MLA ہیں مفتی اسماعیل اور فاروق شاہ، تو میں نے کہا جس کے پیٹ میں درد ہے انہیں اجوان کھانا، مگر یہ لوگ بولیں گے نہیں تم آنا ہمارے پاس 2 راستے، تم بات کرو، بات کریں گے، نہیں کرتے گھر میں بیٹھیں گے ہم آرام سے۔ یہ زمانہ چلے گیا، ہمارے کا نہیں آنا، کوئی آئے گا نہیں تمہارے پاس، یہ ڈراؤ مت ہم کو، تم بی جے پی سے ہم ہی تو مقابلہ کر رہے، تم کیا مقابلہ کر رہے بی جے پی سے؟ ہمارا گھر برباد ہو گیا بی جے پی سے مقابلہ کرتے کرتے، ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے بی جے پی سے مقابلہ کرتے ہوئے، ہمارے گھروں کو، دکانوں کو توڑ دیا گیا کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم کو گالی دی گئی کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے باپ کو مارا گیا، ماب لنچنگ کی گئی کیونکہ اس کا مذہب اسلام تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں،
آپ تو میری خبر پر مرنے کے بعد آ کر دو پھول چڑھا کر بولیں گے مرنے والا اچھا آدمی تھا. مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. اب وہ گیا زمانہ کہ یہ لوگ کیا سمجھتے. ایک کہاوت ہے دکن میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی کہتے. وہ گیا زمانہ. اب بات چیت برابری کی ہوگی. یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں ودھان سبھا میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے جائیں. یہ مالیگاؤں کی عوام کا حق بنتا ہے. مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا ہے. جب مراٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے. میں مراٹھوں سے کم نہیں، میں برابر ہوں مراٹھوں کے، یاد رکھو. اگر ان کو ملے گا تو مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گلاب جامن کھاؤ اور میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھوں کہ کب آئے گا کب آئے گا. یاد رکھو، اور گلاب جامن اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پوری مٹھائی کی دکان اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات، ہم آر ایس ایس کے موہن بھگوت، شری موہن بھگوت سے کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بار بار آپ مت بولو اپنے بھاشن میں بھارت کا مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ ڈی این اے کرائے تھے کیا؟ بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو؟ انڈو پاک بر صغیر کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ. ہے. تو بھارت کیسے بنا؟ بھارت، انڈیا جو موجودہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں، 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے. اب پوچھئے آر ایس ایس والوں سے، ہاں افریقہ سے ہے. پھر اس کے بعد 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے. ہاں ایران سے آتے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، تب جا کے یہ بھارت بنا. مگر انہوں کیا بولے؟ مغل 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 مغل، اورنگزیب، شاہ جہاں، اکبر. ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ. پشیمترا سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ. اور پھر آپ بولتے کہ نہیں وہ فلاں ایسا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ ووٹ دیں گے پتنگ کے نشان پر. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر.